ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے پردہ فرمائے 1433-34 سال گزر گئے. دوسری بات یہ کہ ہماری جو کتب ہیں اسلامک اسکرپچر بہت ہی بڑا ہے، اس میں بہت زیادہ مکتبہ فکر ہیں، بہت زیادہ اسکول آف تھاٹس ہیں. آپ کو اس میں اتنی ایمبیگوٹی ملتی ہے اپنے سوالات کی. اگر حنفیوں کو پڑھ لیں، مالکیوں کو، شافیوں کو، ٹھیک ہے، اور وہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں، ان میں ہر ایک میں آپ کو ایک دوسرے سے کنٹراڈکشن ملتی ہے. لیکن وہی کی سپرمیسی کے اوپر نہیں ملتی، یعنی رسول اور اللہ کے وجود پہ تو نہیں نہ ملتی. بے شک نہیں ملتی، بے شک نہیں ملتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی رہے ہیں، جو جن کے پاس ان کی ٹیچنگ رہی ہے، ان کے کہیں پہ تانتش نہیں ملتی ہے، کہیں پہ ان میں الوہیت ملتی ہے. یعنی کہ اتنے زیادہ انہرڈ کویشچنز رہ جاتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار مطلب سچا دین کس کا ہے. اور اگر ایک دین میں اتنا ہی ابہام ہے تو اس کی پھر رائٹیسنس کا کیا بات ہے؟ علی آصف بھائی، دین تو مبہم ہے ہی نہیں. دین تو رسول اللہ نے کہا روشن شریعت ہے، شریعت بیضاء، اس کو شریعت بیضاء، یہ بالکل کرسٹل کلیئر واضح ہے. یہ جو اوتھینٹک آپ کو کتاب بخاری، مسلم، قرآن پاک ساستہ مل گئی ہے، آپ مجھے بتائیں اس کے اندر کیا ایمبیگوٹی نظر آتی ہے؟ یہ لوگوں کے اپنے ابہام اور اپنے نفس کو سیٹسفائی کریں. لے لیں گے. اچھا، آپ نے کہا ہے کہ مسلم بخاری میں کیا ایمبیگوٹی نظر آتی ہے، تو آپ کو جو کتاب اربع ہے اس میں کیا ایمبیگوٹی نظر آتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں پوری صحاح میں مجھے نہیں نظر آتی. جو اہل تشیع کی کتابیں ہیں، سلائم، کافی وغیرہ، ان میں کیا ایمبیگوٹی نظر آتی ہے؟ اچھا، وہ تو آپ پھر ایک بالکل الگ ٹاپک شروع کر دیں گے. ہمارے نزدیک ان کے راوی ہی مستند نہیں، ضعیف ہیں. ٹھیک. کیونکہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پرکھنے کے لیے راوی کا صادق ہونا، سچا ہونا ضروری ہے. جس راوی کے بارے میں ہم کہیں گے ہے ہی جھوٹا، تو اس کی روایت ہم کیسے سچی سمجھیں گے؟ یہ بہت بڑا اختلاف ہے ہمارے اور ان کے مابین. یہ آپ نے اہل سنت کے ایک ہے اہل سنت اسکول آف تھاٹ میں آپ پہلے گئے تھے، مالکی، شافی، اس کے اندر میں جہاں تک آپ اہل تشیعوں کے مراجع اور ہمارے مراجع کی بات کریں گے نا، ان کے اندر تو ہمارا بڑا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ ہم ان کے راویوں کو کذاب سمجھتے ہیں، بضاع سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زین العابدین تھے، کربلا کے شاہد. اب آپ ان کے راویوں سے کربلا کی سٹوریاں سن لیں. کہاں دیکھی، کون سی ویڈیو کیمرہ تھا جہاں پہ کربلا کا پورا منظر بعد میں 200 سال بعد بیان کیا جا رہا ہے؟ مجھے بتائیں نا کہ راوی اگر یہ روایت امام زین العابدین کریں تو پھر تو مانی جا سکتی ہے کہ امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک بندہ 150 سال بعد پیدا ہوا، اس نے دیکھا بھی نہیں، وہ روایت کر رہا ہے پورے کربلا میں یہ ہوا، یہاں سے تیر چلا، وہاں سے یہ آئی، وہاں سے. ہم اس کو کذاب اور وضاح سمجھتے ہیں کہ خود گاڑ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو ہمارا بنیادی، یہ تو آپ نے ایک چھوٹی سی اس میں بات ایڈ کر دوں کہ اہل تشیع کا بھی زیادہ تر جو دین ہے یا ان کی زیادہ تر جو روایات ہیں وہ ان کے ائمہ سے لی گئی ہیں. ان کے ائمہ سے آگے. یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، اہل تشیع کے ہاں بھی اصول حدیث کا فن وجود ہے. جی. ان کے ائمہ سے بھی جو بندہ روایت لے گا اس کا بھی سچا ہونا ضروری ہے. یہ بھی یاد رکھیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بھی بالکل کوئی ایسی بات ہے، وہ پوری بات سند ہی بات اگر کوئی امام زین العابدین تک پہنچے گی نا. ہمارے ہاں تو یار اب علی آصف بھائی آپ نے ایک وسیع ٹاپک چھوڑ دیا. ہمارے ہاں روایات پتہ کیسے بنائی جاتی ہیں؟ قبر کے اندرونی حالات کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے. ہاں جی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ راوی آتے ہیں ڈائریکٹ. یعنی ہمارے ہاں تو جو یہ ہے ہمارے اب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کو آگے راوی بیان کرتے ہیں. ہاں، یہ بات میں فرق ایک ہے رسول اللہ کی بات کو آگے راوی بیان کرے، اور ایک بات یہ ہے کہ امام پیر عبد القادر جیلانی صاحب قبر میں گئے تھے اور یہ معاملہ ہوا. بھائی یہ کس نے بیان کیا؟ یہ کون تھا؟ یہ کس نے سنا؟ یہ عقلی منطقی طور کے اوپر بھی آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بات غلط ہے. تو کربلا کے اندر جو سارا سینیریو اور منظر ہے، اگر امام زین العابدین کے علاوہ کوئی بیان کرے گا اور وہ جھوٹا نہیں ہوگا. بتائیں، یہ بڑی عام فہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. جس واقعے کا شاہد ہی اس کو بیان نہیں کر رہا، کوئی دوسرا بیان کرے گا تو وہ جھوٹ ہے. لیکن میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل تشیع کے نزدیک ان کے ائمہ کے اقوال بھی ان کے مذہب کا حصہ ہیں. جس طرح ہمارے ہاں مذہب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اقوال ہیں. ان کے ہاں 12 معصومین کا تصور موجود ہے، اور ان کے ہاں ان کی بات بھی اسی طرح اوتھینٹک ہوتی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ ایک الگ سلسلہ ہے. ہمارے ہاں تو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہے، ان کے ہاں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ تو ہمارا ان کے ساتھ بہت بڑا اصولی اختلاف ہے. اور جن باتوں کے اوپر آپ بات کہتے ہیں نا ابہام ہونا، مبہم ہونا، وہ بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر یا متن کے اوپر ابہام نہیں ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگز کے اوپر صحابہ کا ابہام ہے. مثال دے رہا ہوں، حضرت عباس ہیں،
عبداللہ ابن عباس ہیں وہ متا کے جواز کے قائل رہے ہیں, نہیں سمجھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مسعود کا کچھ موقف رہا ہے. آپ کو اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو ابھی تو معاشرے کو شاید بہت ہی باتیں پتہ نہیں ہیں. ان کو کہتے ہیں صحابہ کے شذوذ. یہ کتابیں میرے پاس پڑھی اگر کہ بعض صحابہ کے شذوذ ہوتے ہیں. شذوذ سمجھے, شاذ, انفرادی موقف, اردو ٹرانسلیشن, یعنی کسی صحابی کا منفرد موقف بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ہی دین سمجھا ہے. کوئی بات رہ بھی گئی, وہ تو ابھی کمپائلیشن کا دور نہیں ہے نا, ابھی کمپائل ہو رہا ہے, ابھی دین نے کمپائل ہونا ہے پورا. ایک صحابی مثال دے رہا ہوں, عبداللہ ابن مسعود ہیں, جب فلق ناس نازل ہوئی ہے وہ ادھر موجود نہیں ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ فلق ناس میں نے نہیں سنی قرآن میں, نہیں سمجھے. یہ بڑی عام فہم بات ہے. اب یہ بات کریں ابو حذیمہ انصاری جب یہ آیت لے کے آئے ہیں آخری, تو ان کو کہا گیا کہ گواہ لے کے آؤ. انہوں نے کہا میرے پاس گواہی نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو حذیمہ انصاری کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جھگڑا ہو گیا گھوڑے کے معاملے پہ, تو رسول اللہ نے کہا کون میری گواہی دے گا؟ تو ابو حذیمہ انصاری نے کہا تھا میں دوں گا. تو رسول اللہ نے کہا تھا آج کے بعد اس بندے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. آپ دیکھیں 1,00,000 صحابہ میں سے قرآن کی ایک آیت ایسی تھی جو صرف ایک صحابی کے پاس تھی. سمجھ رہے ہیں, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. اسی طرح بعض صحابہ کا موقف مختلف ہو سکتا ہے, وہ ابہام اور امبیگوٹی نہیں. اچھا شامی, کیونکہ دیکھیں آپ ایک مکتبہ فکر کے روح رواں ہیں, اس کو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں. آج کل نا ہمارے معاشرے میں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہماری اخلاقی پستگی کا, یہ ایک انحطاط کا یہ نشانی ہے کہ ہم تدوین قرآن کے حوالے سے بڑے سوالات کرنا شروع ہو گئے. آپ کے خیال میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یاسر بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں تدوین قرآن کا جو سوال ہے نا یہ بڑا اہم ہے. سوری میں صرف ایک بات پوری کر لوں, اور جو اس کے اگینسٹ دلائل پیش کرتے ہیں نا, تو وہ صرف بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ نے کہا تھا کہ جی وہ قرآن بکری کھا گئی. اب اس کے راوی کے بارے میں بھی جرا نہیں کرتے. صحیح حدیث وہ ویسے تو صحیح بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک بات آج تھوڑا سا کنسیپٹ یہ بھی کلیئر کریں. جو صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں نا وہ اصل میں آثار ہوتے ہیں, حدیث نہیں ہوتی. حدیث صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو. جو واقعہ امی عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ کسی کاغذ کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی تھی وہ کھا گیا, تو اس میں کیا آپ کو اعتراض نظر آتا ہے؟ مجھے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض والی بات نظر نہیں آتی. اس میں کیا اعتراض ہے؟ یہ آج کے دور میں بھی پاسبل ہے کہ کسی کاغذ کے اوپر کوئی چیز لکھی اور وہ کوئی جان کھا جائے. اس میں کوئی آپ کو ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. تدوین قرآن کا جو ایک ٹاپک ہے نا یہ بھی بات یاد رکھیں. قرآن پاک جو ہے وہ بھی کتاب کی صورت میں نازل نہیں ہوا, بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے اس ذکر کی حفاظت کی قسم کھائی ہوئی ہے. اس کو پڑھنا اور اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے. پھر اب پڑھنے کا کہ انا علینا جمعہ و قرآن ثم انا علینا, حتیٰ کہ رسول اللہ کو کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. بالکل, آپ تیز تیز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ جمع بھی ہم نے کرنا ہے اور پھر یہ صرف جمع نہیں کرنا, یاد بھی کرنا, اور ثم انا علینا بیانا, اس کے بیان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. وہ بیان کیا ہے؟ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. یہ قرآن آپ پہ نازل ہوا تاکہ آپ اس کو بیان کریں کھول کھول کر. اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں آپ کھول کھول کے بیان کریں. آپ کا یہ قرآن بھی میں محفوظ کروں گا اور آپ کے بیان کو بھی میں محفوظ کروں گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ مجھ سے اور آپ سے قرآن پاک میں 700 مرتبہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی پیروی, رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے. اور آخر یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں وہ نمونہ سیف نہیں ہے اگر, تو اللہ ہم سے کس کی پیروی کا مطالبہ آپ دیکھیں نا کہ وہ کس کی پیروی کا مطالبہ کرے؟ اگر رسول اللہ کی صبح دوپہر شام رات دن کے ایام اور روزمرہ کی زندگی کا ایک ایک پل محفوظ نہیں ہے تو میں نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ پیروی کریں.